السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم اپنے چینل پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ روزانہ انشاءاللہ روزانہ ایک پارٹ اپلوڈ کیا جائے گا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک ہم ہر پہلو پر بات کریں گے، اور میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ جو باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا حوالہ دوں۔ جی تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ تعارف۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لایان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی بھائی علاقی باب شریک تھے۔ قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے، اور بقیہ مرتبہ دیگر صورتوں میں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نام کی بھی قرآن کی ایک سورت سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ قرآن عزیز یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جس قدر نوعیت کے اعتبار سے عجیب، دلکش اور زمانہ عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے، یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی حالات۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مان لی جائے تو یوسف کی پیدائش 1927 کاف میم کے لگ بھگ ہوئی، اور 1914 کاف میم میں خواب کا واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعے کی ابتدا۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شوق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کی حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا
تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئے۔ اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر باختلاف روایات 13، 14 یا 15 سال تھی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے مراد والد ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا۔ واقعے کی تفصیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ معرف ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور نبی بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور باقی 10 علاقی بھائی تھے جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے، اس سے حسد ہوا، اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں، اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو، اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہیں۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا